کوہستان میں جو تقریباً 30 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے، اس کی محرکات کیا ہیں؟ اب میں اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ویڈیو اس لیے بنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے بہت سارے مجھ سے سوالات ہیں، اور کوئی کے پی کے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، کوئی عمران خان کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، اور کوئی سوال کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا چلو سب کا ایک ہی جامعہ قسم کی ویڈیو بنا کے سارے جوابات کور کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال بچ گیا تو وہ آپ پھر سوال کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو اس کا جواب بھی دوں گا۔ اس کی محرکات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کا ایک انٹیلیجنس سسٹم ہوتا ہے جو کہ اے جی آفس نے بنایا ہے، سیپ، یہ اکاؤنٹنگ کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ بنایا گیا اور اس کو 2012 میں لانچ کیا گیا، اور اس کا سینٹرل اکاؤنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور یہ ڈیل کرتا ہے پبلک اکاؤنٹس کو، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو سسٹم تیار کیا گیا ہے اس کے ویکنیسز کیا ہیں اور اس کی اسٹرینثs کیا ہیں۔ اس میں پھر مختلف لوگوں کو انوالو کیا گیا، اور وہ لوگ جو ان کو فراڈ میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سی این ڈبلیو کے ایک کلرک کو پہلے انوالو کیا جو کہ چیکس بناتا تھا، اس کے بعد ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کو انوالو کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے بینکس کو بھی انوالو کیا، اور پھر جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کو بھی انوالو کیا، اور کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو اس میں جمع ہوتے ہیں اس اکاؤنٹس میں۔ تو یہ 5 قسم کے ٹوٹل محرکات ہیں جن کو انہوں نے اکٹھا کیا تاکہ پھر مزے سے فراڈ کر سکیں اور آسانی سے فراڈ کر سکیں۔ یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے جو کہ جتنی بھی صوبے کی ارننگز ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی سیکیورٹی ڈپازٹس ہوتے ہیں، وہ پورے پروونس کے وہ اس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں۔ اب کوہستان کو اس لیے چوز کیا گیا کہ وہ چونکہ بہت دور دراز کا علاقہ ہے اور فراڈ میں وہاں پر آسانی ہوگی اور کوئی اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، اسی لیے یہ تقریباً 7 سال بعد یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ فراڈ ہوا ہے، اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے 2017 اور 2018 سے، اور سب سے زیادہ پیسہ اس اکاؤنٹ سے نکلتا ہے 2023 اور 2024 کے اندر، جب ہر بندہ جانتا ہے کہ 2023 اور 2024 میں کے پی کے میں کس کی حکومت تھی اور کیا ہو رہا تھا۔ بینکس اس میں سب سے زیادہ انوالو ہیں، بینکس نے سب سے زیادہ فراڈ میں کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس کو ایس ٹی آر کہتے ہیں، سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ، یہ بینکس نے انٹری کرنی ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میرا اکاؤنٹ ہے، اگر اس میں 1 کروڑ روپے آتا ہے، 2 کروڑ آتا ہے، 1.5 کروڑ آتا ہے، لیکن اچانک اس میں 20 کروڑ آ جائے تو وہ انٹری بینکس نے کرنی ہوتی ہے ایف اے ٹی ایف کے رولز کے مطابق، لیکن بینکس نے وہ انٹری جنریٹ ہی نہیں کی اور یہ فراڈ ہوتا چلا گیا۔ ٹوٹل کئی لوگ کہتے ہیں کہ 40 ارب کا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 200 ارب کا ہے، کوئی کیا، لیکن یہ اصل میں 30 ارب روپے کا فراڈ ہے۔ 1 سے 1.5 ارب روپے کا فراڈ ایسا ہے کہ جو مختلف ڈسٹرکٹس میں اس کی ویزیبلٹی ہوئی ہے، تو چھوٹے موٹے جو لوگوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں گھپلا کیا ہے تو وہ تقریباً 1 سے 1.5 ارب روپے وہ بنتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے، اس کے اوپر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب 3 صوبوں میں اس پر مکمل کنٹرول فائنانس کا ہے، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، اور پنجاب میں بھی، لیکن کے پی کے میں یہ اتھارٹی سی جی اے کے پاس ہے، یہ گورنمنٹ کا یعنی کہ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، اور ان کا بنایا ہوا اکاؤنٹنگ سسٹم ہے، اور جو بھی اکاؤنٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کی اپر سیلنگ ضرور ہوتی ہے۔ چونکہ میرا خود تعلق اکاؤنٹ سے ہے، فائنانس سے ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی سیپ کا اکاؤنٹ ہو یا کوئی بھی اکاؤنٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ ایک اپر سیلنگ لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اکاؤنٹ سے پیسے ودرا کرتے ہیں 5 کروڑ روپے، اور آپ نے اپر سیلنگ لگائی ہوئی ہے 1 کروڑ روپے کی، تو 1 کروڑ روپے سے بڑی جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی وہ آپ کو ودرال کی اپروول نہیں ملے گی، کیونکہ اپر سیلنگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن اس سسٹم کا فلا یہ ہے کہ اس کے اوپر اپر سیلنگ نہیں لگی ہوئی تھی۔
اب فیڈرل گورنمنٹ کا چونکہ یہ ادارہ ہے، اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ پنڈی میں بھی اطلاعات آئی ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے، ملتان میں بھی ہوئی ہیں، شیخو پورہ میں بھی ہوئی ہیں اور ڈی جی خان میں بھی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ تو کے پی کے صوبے مطلب شہر نہیں ہے نا، تو یہاں پہ بھی اسی اکاؤنٹ سے فراڈ ہوا ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کے پی کے میں ایکشن لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کو آپ نے فرانزک آڈٹ کرنا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس لیول تک یہ کرپشن ہوئی ہے اور کہاں کہاں ہوئی ہے اور کتنی کتنی کرپشن ہوئی ہے۔ اور اس میں ہم وزیر اعلیٰ کے آرڈر کے مطابق بالکل 100% فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نیب کو، اور یہ اب کارروائی نیب کر رہا ہے، اور یہ جو باتیں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نیب نے ہی نکالی ہیں، اور نیب کے جو ڈائریکٹر ہیں مصدق عباسی صاحب کے پی کے نیب کے، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں نکالی ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لیکن پوری کوشش ہے کہ ایک ایک بندے کا حساب ہو، جو بھی اس میں انوالو ہوگا اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ تو اس کی ٹوٹل حقیقت یہی ہے کہ اصل میں یہ فیڈرل حکومت کے انڈر آتا ہے اور انہی کا ہی یہ اکاؤنٹ ہے، اور وہیں سے یہ کنٹرول ہوتا ہے اے جی آفس سے، اور یہ سیپ جو ہے اس کا کنٹرول بھی اے جی آفس کے پاس ہی ہے۔